جب یہ ساری چیزیں ہوتی تو میں سرکار سے پوچھتا وفا کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں، تو مجھے جو سب سے بڑا سبق ملا روحانیت کا وہ تو یہی تھا۔ خواجہ غریب نواز کے نام سے اورنج کلر کی حکمت کیا ہے؟ بزرگوں سے جس چیز کی نسبت ہو جاتی ہے تو وہ مقدس ہو جاتی ہے۔ یہ جو خواجہ ہے اور یہ جو داتا ہے اور یہ نظام الدین ہے، ان کو قرآن سے کمپیئر نہ کرو۔ قرآن ان کے مقابلے میں چھوٹا ہے، یہ بڑے ہیں۔ قرآن نے اللہ کو نہیں دیکھا، انہوں نے قرآن کو سینے میں چھپایا اور اللہ کو دیکھا۔ اگر کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے تو وہ خواجہ سے مل جائے گی، داتا سے مل جائے گی، غوث اعظم سے مل جائے گی، لیکن اگر غوث اعظم سے کچھ نہیں ملا تو وہ قرآن سے کبھی بھی نہیں ملے گا۔ علامہ اقبال صاحب نے تو جان چھڑائی جب یہ کہا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن۔ کہنا تو چاہ رہے تھے وہ، لیکن کھل کے نہیں کہہ پائے۔ بھئی یہی کہا کہ بھئی جو قاری ہے یہ قاری نہیں ہے، یہی قرآن ہے۔ تو مومن کے لیے کہا، اگر ولی کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے تو کیا کہیں گے؟ ولی تو آگے کی چیز ہے نا، ولی کے اندر تو اللہ ہوتا ہے، تو قرآن تو پیچھے رہ گیا نا پھر۔ تو اگر کسی ولی سے کوئی رنگ منسوب ہو جائے تو مقدس ہو جاتا ہے۔ سنا ہے، میں نے دیکھا تو نہیں، کہ سلطان حق باہو کا جو مزار ہے پاکستان میں، تو ان کے گنبد پر، مزار کے گنبد پہ آ کے کبوتر بیٹھ جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کرتے ہیں۔ اب مجھے اس پر شک بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کرتے ہوں۔ زمین و آسمان کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے اللہ نے قرآن میں کہا کہ اس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ جو بزرگوں سے جن چیزوں کی نسبت ہو جاتی ہے یہ مقدس ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ممبر پر چڑھ کے خطبہ دیتے تو آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوتی تھی، یعنی کسی درخت کی ٹہنی۔ کچھ درخت ہوتے ہیں جن میں بڑی لمبی لمبی ٹہنیاں ہوتی، تو وہ کاٹ کے جو ہے استعمال سہارے کے لیے۔ تو ایک دن کیا ہوا، کوئی صحابی اس سے مضبوط ٹہنی لے کے آ گیا اور حضور کو آفر کی کہ جی آپ یہ۔ تو حضور نے ذرا سے تأمل کے بعد وہ لکڑی جو ہے لے لی، اور پھر اس نئی والی جو لکڑی لا کے دی گئی تھی اس کو پکڑ کے خطبہ دیا۔ خطبہ آدھا بھی نہیں ہوا تھا کہ آپ نے خطبہ روک دیا، اور وہ نئی والی ٹہنی رکھ دی اور پرانی والی ٹہنی اٹھا کے پھر دوبارہ اسی کو پکڑ لیا۔ تو صحابہ نے بعد میں پوچھا کہ یا رسول اللہ اس میں کیا حکمت؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نے یہ رکھ دی تو یہ ٹہنی رو رہی تھی کہ یا رسول اللہ مجھے آپ محروم کرنا چاہتے ہیں، نئی لکڑی آ گئی اس لیے، تو اس کے رونے کی آواز سے میں نے خطبہ روکا۔ تو یہ اب کرامت لکڑی کی نہیں ہے، یہ عظمت مصطفیٰ ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ اچھا، اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے سرکار کے ساتھ بھی ہم نے دیکھا۔ ہم سرکار کے ساتھ نیو یارک میں تھے، مجھے تو ہوٹل کا نام بھی یاد ہے، ہلٹن ہوٹل نیو یارک۔ وہاں ہم سرکار کے ساتھ، تو نہ جانے کون نئے جوتے لے کے آیا۔ ہاں، ایک خاتون جو ہے وہ سرکار کے لیے نئے جوتے لے کے آئی۔ سرکار نے شاید پاکستان کے کھسے سمجھتے ہیں، ملتان کے بنے ہوتے ہیں نا کھسے، وہ پہنے ہوئے۔ اب وہ ایک خاتون تھی، وہ نئے جوتے امریکن لے کے آ گئی، اور انہوں نے کیا کیا، وہ نئے جوتے نکال کے پرانے جوتے ہٹا دیے۔ تو سرکار نے فرمایا نہیں، ہم یہ پاکستان کے جو جوتے ہیں ہم ان سے بے وفائی نہیں کریں گے، وہاں سے یہاں پہنچے ہیں، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے، ہم ان جوتوں کو مایوس نہیں کریں گے۔ تم سمجھتی ہو کہ تمہارے امریکن جوتے زیادہ مضبوط ہیں، تم اپنے پاس رکھو، ہم یہ جوتے نہیں۔ ایک دفعہ کیا ہوا، سرکار کے پاس تھی گاڑی بلیک کلر کی، لینڈ کروزر ہوتی ہے نا بڑی والی۔ تو لینڈ کروزر دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو ہوتی ہے ٹویوٹا لینڈ کروزر امیزن، اور ایک لینڈ کروزر ہوتی ہے لیکسس کی۔ جو لیکسس ہے یہ ٹویوٹا کی ہی ایک اپ گریڈڈ ایک فارم ہے۔ تو سرکار کے پاس جو ہے وہ لیکسس کی لینڈ کروزر تھی، سرکار کو بڑی پسند تھی۔
اعظم کا سالہ ہے انیس، حیدرآباد میں رہتا ہے، تو میں وہیں تھا۔ اس نے کہا کہ سرکار یہ گاڑی بیچ کے کوئی اور لے لے۔ تو سرکار نے جواب کیا دیا، مجھے تو پہلے سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے دوبارہ سرکار سے پوچھا کہ سرکار آپ نے کیا فرمایا؟ تو دوبارہ جب سرکار نے کہا تو پھر میں بڑا چونکا۔ جواب کیا دیا؟ اس نے کہا کہ سرکار یہ گاڑی بیچ کے آپ دوسری لے لیں۔ تو سرکار نے کیا فرمایا کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے کے دوسری عورت سے شادی کر لے۔ میں سمجھا کوئی اور بات چل رہی ہے۔ میں نے کہا کہ سرکار اس نے گاڑی کا کہا ہے۔ میں نے اپنی طرف سے لقمہ دیا۔ سرکار نے فرمایا مجھے معلوم ہے گاڑی کا کہا ہے، اس لیے تو کہہ رہا ہوں جس طرح تجھے اپنی بیوی عزیز ہے اسی طرح ہمیں اپنی گاڑی عزیز ہے، ہم کیوں چینج کریں اس کو؟ تو یہ ایک جو وفاداری کا جو عنصر ہے، یہ وفاداری صرف انسانوں سے نہیں ہوتی ہے۔ جو وفادار ہوتا ہے وہ ہر چیز سے وفادار ہوتا ہے، اپنے جوتوں سے وفادار، اپنی ٹوپی سے وفادار، اپنی گھڑی سے وفادار۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی اس کی میری گھڑی $200 کی ہے تو میں نے $500 کی گھڑی تیرے ہاتھ میں دیکھی تو مجھے حسد ہو گیا۔ وہ بندہ نہیں ہے، اس کو اپنی گھڑی سے محبت ہے، بھلے 2 ٹکے کی ہے، وہ اس سے وفادار ہے۔ جو اپنی لکڑی سے وفادار ہو، اپنے جوتوں سے وفادار ہو، جو اپنے موزوں سے، ساکس، ان سے وفادار ہو، اس کی وفا انسانوں سے کیسی ہوگی؟ اب یہاں پر میں ایک ایسی بات کہوں گا کہ جو شاید آپ کی سمجھ میں نہ آئے۔ جب یہ ساری چیزیں ہوتی تو میں سرکار سے پوچھتا وفا کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں، تو مجھے جو سب سے بڑا سبق ملا روحانیت کا وہ تو یہی تھا کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بتخانے میں تو کعبے میں گاڑھو برہمن کو۔ یہ چیز مجھے مل گئی سرکار کی بارگاہ سے۔ اب وفا کے بارے میں مختلف باتیں ہوتی۔ ایک دن میں نے سرکار کی بارگاہ میں ایک بات کہہ دی کہ سرکار گاڑی کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا، جوتوں کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا، لیکن سرکار ایک واقعہ اور بھی ہوا، وہ ذرا مختلف ہے۔ پوچھا وہ کیا؟ میں نے کہا جی شوکت صاحب اور امجد جو ہے آپ کے لیے گھڑی لے کے آئے تو آپ نے وہ جو پرانی گھڑی تھی وہ اتار دی اور ان کی لائی ہوئی نئی گھڑی پہن لی۔ تو میں نے کہا کہ سرکار یہاں پر پرانی گھڑی سے وفا کا کیا ہوا؟ تو سرکار نے فرمایا کہ جو ہم نے پرانی گھڑی پہنی ہوئی تھی وہ ہماری نہیں تھی۔ وفا اپنی چیزوں سے ہوتی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جب وہ گھڑی لے کے آئے تو وہ جو لائے وہ ہماری گھڑی تھی، ایسا ہی فرمایا نا۔ تو اس سے وفا سے ملکیت کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ جو نقطہ میں آپ کے بھیجوں میں ڈالنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وفا سے پہلے ملکیت ثابت کرنی پڑتی ہے۔ گوہر شاہی کا وفادار وہ ہوتا ہے جس کی زندگی گوہر شاہی کی ملک ہو چکی ہو۔ یہ ملک جو ہے ورب ہے، ایک تو ملکیت ہے نا، وہ تو ناؤن ہو گیا نا۔ ملک کرنا یعنی اونرشپ، کسی کو ٹرانسفر کر دینا۔ I am not an owner of myself. I submit to you. You are my master. تو وفاداری سے پہلے اونرشپ کا جو ہے وہ مسئلہ حل کرنا ہوگا۔ اگر تو ماسٹر ہے اپنا، اگر تیرا نفس تیرا آقا ہے، تیرا نفس تیرا آقا کب ہوتا ہے؟ جو نفس کہے تو وہ چپ کر کے مان لے، نفس کہے سو جا تو سو جائے، نفس کہے کہ بس بیٹھا رہے، کون اتنی مصیبت میں پڑے تو بیٹھا رہے، نفس کہے کہ کھانا کھلاؤ تو کھانا کھانے لگ جائے، نفس کہے کہ پانی پلاؤ تو پانی پینے لگ جائے، نفس کہے کہ کھڑا نہ ہو بیٹھ جا تو بیٹھ جائے۔ تو کسی کا وفادار نہیں بن سکتا۔ وفاداری سیکھنے سے پہلے اپنے آپ کو کسی کی ملکیت میں دینا پڑتا ہے اور وہ منظور کر لے اور وہ کہہ دے کہ ہاں تو میرا ہے۔ مجھے سرکار نے یہ راز سمجھایا، مجھے کہا یونس وفاداری چھوڑ، تو کسی کا ہو جا، جب تو کسی کا ہو جائے گا تو وہ اپنی وفاداری میں تجھے نہیں چھوڑے گا کہ یہ میری چیز ہے، میں اسے لے کے جاؤں اپنے ساتھ۔ بہادری کا کام کیا ہے؟ تیرے قلب و قالب، جسم اور روح میں
تیری مرضی کے بغیر کوئی چیز نہ ہو. جب تو چاہے تیرا قلب اللہ اللہ کرے، جب تو چاہے تیرا قلب اللہ اللہ نہ کرے، محمد محمد کرے. یہ ہے نیو اسپرچویلٹی. جب تیرا جسم چاہے کہ مجھے آرام کرنا ہے، تجھ میں اتنی جرت اور طاقت ہو کہ تو اس لذت کو جب چاہے اپنے نفس پر حرام کر دے. نہیں کرتا آرام. تیرا نفس کہے کہ بہت تھکا ہوں، نیند آ رہی ہے، تو منع کر دے، نہیں سونے کا وقت نہیں ہے، نہیں سو سکتا. یہ کہلائے گی مخالفت نفس. لوگ کہتے ہیں جی ہمارا نفس پاک کر دو. ایسے تھوڑی ہوتا ہے نفس پاک. دعاؤں سے نفس پاک ہوتا ہے تو نبیوں کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ نفس کو پاک کرنے کے لیے مخالفت کرنی. اور تم مخالفت کے دشمن ہو. تم کہاں چاہتے ہو؟ تم تو چاہتے ہو جو تمہاری خواہش ہو وہ پوری ہو. جبکہ ترقی کا راز اس میں ہے کہ جو تمہاری خواہش ہے اس کے برخلاف کرو، اپنے نفس کی مخالفت کرو. نفس کہہ رہا ہے کہ بریانی کھلاؤ، آپ نفس کو وہ چیز کھلائیں جو نفس کو پسند نہیں ہے. نفس کی مخالفت. اور جی آپ جو ہے کہتے ہیں جی میں نے 1 سپارہ روز پڑھتا ہوں، بڑا ثواب ملے گا. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ 2-3 لفظ پڑھ کے سمجھ کے عمل کر لے، پھر قرآن نہ بھی پڑھ تو خیر ہے. کون سے؟ قد افلح من تزکا. ان باتوں کو کہتے ہیں لوگ یہ ہے کفر. قرآن سے روک رہا ہے. قرآن سے نہیں روک رہا. قرآن اس طرح پڑھنے کے لیے نہیں اتارا اللہ نے. الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے گئے. ہاتھ میں کیا آیا؟ کچھ بھی نہیں. نفس نے کہا بہت پڑھ لیا قرآن، چل اب مادھوری کے ٹھمکے دکھا، تو ٹھمکے دیکھنے لگ گئے. کس کا دل لگتا ہے قرآن پڑھنے میں؟ گانے لگا دو، ڈانس لگا دو، فلمیں لگا دو، 4 گھنٹے بیٹھے رہیں گے بغیر وسوسے کے. کبھی آپ کو گانا سنتے ہوئے، ڈانس دیکھتے ہوئے، مووی دیکھتے ہوئے وسوسہ آیا ہے کہ غلط کام کر رہے ہو، استاد اللہ ناراض نہ ہو جائے؟ تو وسوسے نہیں آتے. مخالفت نفس، نفس کی نہیں ماننی. لیکن یہ کام رہنما مرشد کامل اور ڈیوٹی والا کر سکتا ہے. پوچھو کیسے؟ ندیم کو تم 2-4 باتیں سنا کے تو دکھاؤ. لیکن میں کہہ رہا ہوں میری وہ عزت کرتا ہے، اس کی وجہ سے نفس کو دبائے گا کہ نہیں یار سیدی کہہ رہے ہیں، بس چپ رہو چپ رہو چپ رہو. یہ وہ مرحلہ ہے جہاں نفس پاک ہوتا ہے. اس لیے نفس پاک کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو نفس شکن کہتے ہیں، کہ زبان سے وار کرتا ہے تیرے نفس کی انانیت پر اور قلب کی توجہ سے نور دیتا ہے. تو صرف زبان سے وار کرتا ہے اس لیے تیرا جھگڑا ہوتا ہے. جو رہنما ہوتا ہے وہ زبان سے وار کر کے نفس کی گردن کو پکڑتا ہے. تجھے بڑا غصہ آتا ہے، بڑا اچھلتا ہے، تو نفس کی گردن کو پکڑتا ہے اور قلب کی توجہ سے اس کو نور بھی دیتا ہے تاکہ چپ کر کے بیٹھا رہے. یہ نفس کو پاک کرنے کا طریقہ ہے. یہ 3 لفظ قرآن مجید کے عمل کر لیں تو قرآن نہ بھی پڑھیں پورا تو کام ہو جائے گا. کون سے؟ قد افلح من تزکا، کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا کامیاب ہو. تو نفس کو پاک کرنا کیا ہے؟ نفس کی مخالفت کرنا نفس کو پاک کرنا ہے. پاک سے مراد کیا ہے؟ کہ ایک ایک کر کے تمام خواہشات ختم ہو گئی تو پاک ہو گیا. نفس کی خواہشات کو ختم کرنا پاکیزگی ہے. تو نفس کی خواہشات ختم کیسے ہوں گی؟ اس کی نافرمانی سے. اس کی تابعداری نہیں کرنی، اس کی مخالفت کرنی ہے. نفس کہتا ہے کہ نہاری کھلاؤ، آپ اس کو سوشی کھلا دو، بھلے الٹی ہو جائے بعد میں. یہ جو نفس کی مخالفت ہے یہ وہ راستہ ہے کہ جو مرشد کی غلامی کی طرف لے جاتا ہے، کہ اپنے نفس کی ہر خواہش کو کچل دیا مخالفت کر کر کے، اور اپنے مرشد کی ہر خواہش کو پورا کیا اپنے خواہش کا گلا گھونٹ کے. جب تو مکمل طور پر یہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اب تو گوہر شاہی کی ملکیت میں چلا گیا. اب وفاداری چھوڑ دے، اب اس کا مال بن گیا ہے تو، اور وہ اپنے مال سے وفاداری کرنے والا ہے. اس نے اپنے جوتے نہیں دیے کسی کو، اپنی گاڑی نہیں دی، تو اپنا بندہ غلام کسی کو کیسے چھوڑ جائیں گے؟
جس نے اپنے جوتوں سے وفا کی، جس نے اپنی لکڑی سے وفا کی، ٹہنی سے وفا کی، جس نے اپنی گاڑی سے، اپنے رومال سے، اپنے کپڑوں سے وفا کی ہے، وہ اپنے غلام کو کیسے چھوڑ جائے گا؟ یہ ہے وفاداری کا کلیہ۔ مخالفت نفس کر کے، اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ کے اس کی خواہش پوری کرنی ہے۔ اور یہی تفسیر ہے قرآن کی اس آیت کی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم اس وقت تک نیکیوں کی معراج کو نہیں پاؤ گے، معراج الحسنات کو نہیں پاؤ گے، یعنی بالفاظ دیگر اللہ کی رضا کو نہیں پاؤ گے۔ تم اس وقت تک اللہ کی رضا کو پاؤ گے نہیں۔ کب تک؟ حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک وہ چیز جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے رب کے حوالے نہ کر دو۔ آپ کو غلط فہمی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی محبوب ترین چیز آپ کی اولاد ہے، غلط۔ آپ کو غلط فہمی ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ آپ کو بہت عزیز ہے، غلط۔ انسان پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ اولاد بھی قربان کر دیتا ہے اپنی ذات کے لیے، اپنا پیسہ بھی دے دیتا ہے اپنی ذات کے لیے، لیکن انسان اپنی انا کے لیے سب قربان کر دے گا، اپنی انا کو نہیں جانے دے گا، بیٹی قربان کر دے گا، پیسہ قربان کر دے گا، بیٹے قربان کر دے گا، اپنی انانیت کو بچائے گا۔ لیکن روحانیت میں کامیاب وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی انانیت کو مرشد کے لیے قربان کر دے۔ یہ ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ جو جو چیز تجھے محبوب ہے مرشد کی بارگاہ میں رکھ دے۔ یہ جو مخالفت نفس ہے نا، اس کو ہمیشہ سر کے اوپر جمع کر کے رکھیں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ کوئی زیادتی وغیرہ اگر کر رہا ہے تو یہ تو آپ کے لیے جو ہے بلیسنگ ان ڈسگائز ہے۔ آپ خود میں اتنی جرت نہیں ہو رہی کہ اپنی مخالفت کریں، تو آپ کے ارد گرد دوست بھائی آپ کے مخالف ہو گئے تو یہ تو آپ کے لیے آسانی ہو گئی۔ آپ یہاں بیٹھنا چاہ رہے ہیں، فلاں بندہ آ کے کہا نہیں یار ہٹو یہاں سے، تو ہمارے نفس کو چوٹ لگتی ہے نا۔ یہ چوٹ لوگ ہمیں لگا رہے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرو۔ یہ چوٹ تو ہمیں خود لگانی تھی اور تم اس چوٹ کے اوپر باولے ہو رہے ہو۔ 10 15 سال پرانی باتیں یاد آ رہی ہیں، شکریہ ادا کرنا ہے اس پر۔ تو ہم انسان ہیں، میں بھی انسان، آپ بھی انسان۔ کوئی گالی دے گا، کوئی تحفہ دے گا، گالی بھی شکریہ سے قبول کریں، تحفہ بھی شکریہ سے قبول کریں، یہی فقیری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کھٹا کھٹا تو، یہ روحانیت نہیں ہے۔ اگر کوئی تعریف کرے تو بھی اس کا شکریہ ادا کریں، اگر کوئی گالی دیتا ہے تب بھی کہیں اللہ تیرا بھلا کرے۔ اپنے کردار کو سنوارنا ہوگا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا قاضی بن تو گیا، کردار کا قاضی بن نہ سکا۔ یہ جو کردار کا قاضی ہے یہ بننا ہے۔ تزکیہ اخلاق تزکیہ نفس سے منسلک ہے۔ اخلاق اسی کے درست ہوتے ہیں جس کا نفس درست ہوتا ہے۔ مخالفت نفس کرو، اپنا آرام نہ چاہو، اپنی آسائش تن آسانی نہ چاہو۔ جب تک نفس کی کوئی خواہش نہ رہے اور مرشد کی ہر خواہش نفس اپنی خواہش بنا لے، اب نفس کی کوئی خواہش نہیں رہی، تو اب تم کہلاؤ گے غلام مرشد، غلام گوہر۔ کب کہلاؤ گے؟ جب نفس مرشد کی خواہشات کو اپنا لے گا اور تیری خواہشات کا گلا گھونٹ دے گا۔ اب تم کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں گوہر شاہی کا غلام ہوں، دنیا پکارے گی یہ غلام گوہر جا رہا ہے۔ پوچھو اپنے آپ سے، مرشد کی خواہشات پر کتنا عمل ہے اور اپنی خواہشات کی تکمیل میں کہاں کہاں خوار ہو رہے ہو، ذلیل ہو رہے ہو۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کتنا نفس آپ کا پاک ہے۔ لیکن یہ باتیں اگر آپ سنیں گے کل بھول جائیں گے، اس پہ عمل پیرا نہیں ہوں گے، مخالفت نفس نہیں کریں گے، تو آپ 80 سال بھی اسی طرح بیٹھے رہیں گے، کچھ نہیں ملنے والا آپ کو۔ اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ ندیم کا تو نام لیا ہے میں نے، لیکن یہ ساری باتیں ہم سب کے لیے ہیں، ہم سب کے لیے ہیں۔ یہ ہم نے سب نے اپنے نفس کی مخالفت کرنی ہے اور ان کی خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ ان کی خواہش کیا ہے؟ کہ یہ اللہ کا پیغام
ہر انسان کے دل میں پہنچے، یہ ان کی خواہش ہے۔ اور ان کی کوئی دنیاوی خواہشیں نہیں ہیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ ہر دین میں، ہر دھرم میں اس پیغام کے منتظر ہیں۔ کتنے مردود قسم کے انسانوں کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں جن کو وہ مرشد سمجھتے ہیں۔ جیسے ہی یہ پیغام ان کو ملتا ہے، ان کی زندگی نکھر جاتی ہے۔ یہ ان کی خواہش ہے۔ ان کی خواہش کو اپنانے میں اللہ بھی خوش ہے، رسول بھی خوش ہے، کیونکہ اللہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق جو ہے اس کی ذات کی طرف رجوع کرے، صاحب ایمان بنے۔ اور اگر ہم اس معاملے میں ان کی خواہش کو اپنا لیں گے، اپنی خواہش کا گلا گھونٹ دیں گے، تو نہ صرف یہ کہ اللہ رسول خوش ہوں گے، انسانیت کی بھلائی ہوگی، بلکہ ہمارا نفس بھی پاک، صاف اور طاہر ہو جائے گا، یہ اجر ہوگا اس کا۔ تو جو وفاداری ہے وہ سراسر ملکیت کا بیج ہے۔ وفاداری کی دعا کرنے سے پہلے اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دو، ان کی ملکیت میں آ جاؤ، ان کے ہو جاؤ۔ جب آپ ان کے ہو جائیں گے، اب وفاداری آپ سے ہوگی۔ اسی لیے میں نے اپنی غزل میں کہا تھا، گوہر داری وفاداری، جس کے اندر گوہر ہے وہی گوہر کا وفادار ہے۔ گوہر داری، ہاں، اور اگر گوہر داری نہیں ہے، دنیا داری ہے، تو پھر دنیا داری میں وفاداری کہاں آئے گی گوہر کی؟ گوہر کی وفا کے لیے گوہر کو دل میں لانا پڑے گا۔ گوہر کو دل میں لائیں، اللہ کو دل میں لائیں، رسول کو دل میں لائیں، کوئی بھی آ جائے، بات ایک ہی ہے۔ چوں تو ذات پیر را کر دی قبول، ہم خدا ذاتش و آمد ہم رسول۔ Amra TV, the place to connect with God.